بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 38 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آگے کا مضمون پچھلی 3 آیات سے پیوستہ ہے کہ سورہ النساء کے اندر عمومی طور پر جو گھریلو زندگی کے احکام ان کو بیان ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اشارہ اور تنبیہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر کھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہیں جانا، اس کے فرائض واجبات اور جن چیزوں سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے باز رہنا، اس سے بھی تم نے غافل نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ہر قسم کے پڑوسیوں اور ساتھیوں اور مسافروں اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ پھر آیت نمبر 37 کے اندر بخل کی مذمت بیان فرمائی کہ انسان اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتا ہے اور اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے، تو اس کی مذمت بیان فرمائی۔ آیت نمبر 38 میں ریاکاری کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصود رضائے الہی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ نمود و نمائش، دوسروں کو دکھانا، اپنی سخاوت کی دھاک بٹھانا، یہ مراد اور یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا قرین اور ساتھی ہو جائے تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی شیطان کے بہکانے سے انسان، پہلے تو شیطان انسان کو نیکی کے کام سے روکتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ نہ رکے تو پھر اس کی نیت کے اندر فطور لانے کی کوشش کرتا ہے کہ نیت کے اندر خرابی آ جائے اور رضائے الہی کی بجائے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں شیطان کے انسان کو نیکی سے روکنے کے۔ تو آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا تھا، کیا حرج تھا ان پر، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کے مقابلے میں فرمایا کہ کیا حرج تھا ان پر، کیا آفت ان پہ ٹوٹ پڑتی اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ ایک ہے تقدیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا جو دنیا میں ہونا ہے، اور اب اس سے خطا نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا ازل میں علم تھا، اس ازلی علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا
پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ہونا ہے تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ تو اس میں ایک ہے جبری اور ایک ہے قدری، کہ جبری ایک فرقہ گزرا ہے جو کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو لکھا ہوا اس کے مطابق اس نے کرنا ہے۔ اور قدریہ وہ کہتے تھے کہ یعنی انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو درمیان میں اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک اختیار دیا ہے، نیکی اور بدی کا رستہ بتانے کے بعد اس کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے ان میں سے جس رستے کو چاہے انتخاب کر لے، اختیار کر لے، اور پھر اس کا انجام بھی بچا دیا کہ نیکی کا رستہ وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوگا اور جنت جانے کا ذریعہ ہوگا، برائی کا رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا اور پھر جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس رستے کا چاہے انتخاب کر لے اور اس کے پھر آگے انجام کے لیے بھی تیار رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ جب میں اس کو اختیار دوں گا تو اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، تو وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ رستہ اختیار کرے گا، لیکن ہم اس کے پابند نہیں، نہ ہمیں اس کا علم ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگیں، اس سے دعا کریں اور اپنی پوری کوشش کریں نیکی کے رستے پہ چلنے کی اور برائی کے رستے سے رکنے کی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر کیا حرج تھا، کیا آفت ان پہ ٹوٹ پڑتی اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک حد تک اختیار دیا تھا اور وہ اس اختیار کو یعنی استعمال کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ یاد رکھیں کہ نہ تو انسان کو بالکل پورا اختیار دیا گیا اور نہ بالکل ہی اس کو بے بس کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک انسان کو اختیار دیا، جس طرح مثلا انسان کھڑا ہے دونوں ٹانگوں پہ، تو وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ ایک ٹانگ اٹھا لے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، اس حد تک اس کو اختیار ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لے پھر بھی کھڑا ہو۔ تو یہ یعنی انسان کو اس حد تک اختیار ہے اور بالکل مجبور بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ، اور اپنی مرضی سے وہ رستے کو اختیار کرتا ہے، پھر اسی کے بارے میں اس سے آگے جا کے بعض پرس اور سوال و جواب بھی ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 1400 سال سے یعنی اسلام کے اندر مختلف وقتوں میں مختلف فرقے نکلے ہیں۔ اب شروع میں تو ایمان اور اسلام ایک ہی چیز، یعنی یہی اصطلاح چلتی تھی مسلمان مومن کی، لیکن جب مختلف فرقے بننے لگے تو ان کے مختلف نام دیے گئے، کہیں خارجی ہوئے، کہیں رافضی ہوئے، کہیں جبری ہوئے، کہیں قدری ہوئے، مختلف فرقے۔ تو اس کے درمیان میں پھر جو صحابہ کرام کے صحیح رستے پہ چلنے والے تھے ان کو اہل سنت و جماعت کا نام دیا گیا۔ تو 1400 سال سے یہی چلا آ رہا ہے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر مختلف فرقے نکلے ہیں، اور بعضوں نے اس حد تک زور پکڑا، ایک دور آیا کہ بعض لوگ کہنے لگے جی قرآن پاک مخلوق ہے۔ اب یہ ایک بڑا دقیق لطیف نکتہ ہے کہ قرآن پاک یہ کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر مخلوق ہے، ازلی ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی غیر مخلوق ازلی ابدی ہیں۔ تو بعض لوگ کہنے لگے جی قرآن پاک مخلوق ہے، اور اس حد تک زور پکڑا کہ بادشاہ وقت بھی ان کا ساتھ ہو گیا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جرم میں قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ وہ یعنی جیل کے اندر ان کا وصال ہوا۔ تو مختلف وقتوں میں مختلف فرقے نکلے اور انہوں نے زور بھی پکڑا اور بالآخر وہ ختم ہو گئے۔
تو گویا اسلام ایک سمندر کی طرح ہے کہ سمندر کے اندر جب بھی کوئی ایسی چیز جو اس کے مناسب نہ ہو، یعنی گندگی وغیرہ جو بھی ہو آ جاتی ہے لیکن رہتی نہیں ہے اس میں، بالآخر سمندر اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اسلام میں بھی مختلف بد عقیدہ فرقے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن چاہے وہ کتنا بھی زور پکڑ لیں بالآخر وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا آخر میں ان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ صحیح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے وہی اہل حق ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احادیث مبارکہ کے ذریعے تشریح فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کا جو مطلب حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا اور جو نقطہ نظر اختیار کیا وہی پھر آگے تابعین تک چلا۔ تابعین نے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا، پھر آگے اسی طرح اولیاء کرام 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نقطہ نظر اختیار کیا اس کا نام پھر اہل سنت و جماعت ہوا کہ یہ اہل سنت ہیں جو صحابہ کرام کے اصل یعنی متبع ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، اور ان کا وہی عقیدہ نظریہ جو صحابہ کرام کا۔ تو مختلف فرقے جو ہیں وہ نکلتے رہے اور نکلتے رہیں گے اور بالآخر وہ ختم ہو جائیں گے۔ دین حق جو ہے وہ بہرحال اسی طرح برقرار رہے گا اور ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اصل دین حق اور صحابہ کرام کے مطابق جن کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان پر کیا حرج تھا، کیا آفت ان پہ ٹوٹ پڑتی، کیا مصیبت آتی اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں ذرہ، یہ اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ تو ذرہ کے دو مفہوم ہیں، ایک کہتے ہیں سرخ چیونٹی، وہ عام چیونٹی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، سرخ رنگ کی جو چیونٹی ہوتی ہے، اور ایک اس کا مفہوم ہے کہ جب کسی چھوٹے سے سوراخ سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو بالکل ایسے باریک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو یعنی اردو میں بھی اس کو ذرہ ہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ میں نہیں آتے۔ تو یہ مراد مقصد یہ ہے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اور ظلم کا کیا معنی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ شے کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا، جو اس کا حقدار ہے اس کو نہیں بلکہ اس کو کہیں اور دے دیا جائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علی الاطلاق مالک ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو
تو اس کی مخلوق اس کی ملکیت ہے، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اپنی ملک کے اندر جس طرح چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف فرمائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ظلم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام بھی نہیں کرے گا کہ جس کو مخلوق کے اعتبار سے ظلم سمجھا جاتا ہے، کہ ہم اگر اپنی ملک کے علاوہ کسی اور کی ملک میں تصور کریں، کسی اور کی شے ہے اس کو ہم اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرے گا کہ جس کو مخلوق کے اعتبار سے ظلم سمجھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی نیکی کا اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا، اور کسی کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی نیکی کا اجر نہ عطا فرمائے تو اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جو چاہے اپنی ملک میں تصور کرے، اور اگر کسی کو بغیر جرم کے سزا دے تو پھر بھی وہ مالک ہے، اس پہ اعتراض تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پہ اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے کہ وہ کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا اور کسی کے گناہ اور سزا میں اضافہ نہیں فرمائے گا۔ جتنا کسی نے جرم کیا ہے اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، اور جتنا کسی نے عمل کیا ہے اس کا اجر بھی اس کے برابر، بلکہ اس کا فضل ہے کہ وہ 7 گنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی کسی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا، دنیا میں اس کے عوض رزق ملے گا اور آخرت میں بھی اس کی اچھی جزا ملے گی۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اس کی جزا عطا فرمائے گا، لیکن یہ اس کا یعنی محض فضل ہے، اصل جو فیصلے ہونے ہیں وہ آخرت میں ہونے ہیں۔ اور کافر کی نیکی کا بدلہ اس کو بصورت رزق، یعنی دنیا میں اس کی نعمتیں اور سہولتیں جو بھی اس کو مل رہی ہیں، یہ اس کے بظاہر جو اچھے کام ہیں ان کا صلہ اس کو مل جائے گا، آخرت میں اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ مند نہیں ہوگی۔ ایک اور بڑی اہم حدیث پاک یہ بہت سے مفسرین نے لکھی ہے، یہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مزری کے اندر لکھی ہے، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھی ہے مسلم شریف کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن دوزخ سے نجات پا کر مامون ہو جائیں گے، یعنی امن میں ہو جائیں گے، ان کو جب اپنے نجات کا یقین ہو جائے گا تو اپنے ان بھائیوں کے متعلق جو دوزخ میں داخل کر دیے گئے ہوں گے اپنے رب سے اتنا سخت جھگڑیں گے کہ اتنا سخت جھگڑا تم میں سے کوئی اپنے حق کے متعلق کسی سے نہیں کرتا۔ یعنی دنیا میں کوئی آدمی اپنا حق لینے کے لیے کسی سے کتنا بھی جھگڑ لے، اتنا سخت جھگڑا وہ نہیں کرتا جتنا اس دن مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس وقت وہ شان ناز میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی ان کی بخشش اور جنت کی گارنٹی دے دی ہوگی، تو اس وقت پھر وہ اپنے ان بھائیوں کے متعلق جھگڑیں گے جو یعنی تھے تو مومن لیکن ان کی بخشش نہیں ہوئی، تو وہ عرض کریں گے یا رب ذوالجلال وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کو پہچانتے ہو دوزخ میں سے نکال لو۔ وہ مومن جائیں گے اور جا کر ان لوگوں کو جو تھے تو مسلمان مومن لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں پڑے ہوں گے، تو جا کر ان کو چہروں سے پہچان لیں گے، کیونکہ چہروں کو آگ نے نہ کھایا ہوگا، کسی کی نصف پنڈلیوں تک آگ نے جلایا ہوگا اور کسی کے ٹخنوں تک، یہ ان کو نکال لیں گے
اور عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، تو نے جن کو نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان کو نکال لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکالو۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر جائیں گے، جس کے دل میں نصف دینار کے برابر، یعنی پھر وہ حکم ہوگا نصف دینار کے برابر اس کو بھی نکالو، یہاں تک حکم ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر راوی نے کہا کہ اگر تم اس کی صداقت جاننا چاہتے ہو تو پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا، یہی آیہ مبارکہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور اس کو اپنے پاس سے اجر عطا فرمائے گا۔ مومن عرض کریں گے پروردگار تو نے جن کو نکال لینے کا حکم دیا تھا ان کو ہم نے نکال لیا، اب دوزخ میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جس کے دل کے اندر کوئی بھی خیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ملائکہ سفارش کر چکے، انبیاء سفارش کر چکے، مومن سفارش کر چکے، اور ارحم الراحمین یعنی رب ذوالجلال باقی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اندر سے 1 مٹھی بھر یا 2 مٹھی بھر ایسے لوگوں کو نکالے گا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بھی جہنم سے نکالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے فضل و کرم سے مومنوں کو بھی یہ اس وقت شان عطا فرمائے گا کہ وہ بھی اپنے جاننے والوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ اسی سلسلہ میں ایک بڑی عام اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنت وآخر اہل النار خروجا منہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، وہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ فیقال، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں نا وہ اس کے سامنے پیش کرو، وارفعوا عنہ کبارہا، اور بڑے بڑے گناہ ابھی ذرا پیچھے رکھو، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں نا ان کو سامنے لاؤ اس کے، فتعرض علیہا صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے جو گناہ ہوں گے نا وہ پیش کیے جائیں گے، فیقال عملت یوم کذا و کذا و کذا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، وعملت یوم کذا کذا، فیقول نعم، تو وہ اعتراف کرے گا، لا یستطیع ان ینکر، اس وقت وہ انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن کبار ذنوبہ ان تعرض علیہ، اور دل ہی دل میں وہ ڈر بھی رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو بڑے تو ابھی پیچھے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ تو ابھی پیچھے ہیں، ابھی تو چھوٹے چھوٹے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، وہ تو دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، حکم ہوگا
کہ تیرے لیے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، ہر گناہ کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی ہے۔ تو وہ تو ڈر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے، بڑے ابھی پیچھے ہیں۔ تو جب یہ ارشاد ہوگا کہ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، تو تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے نیکی ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، تو پھر وہ کہے گا کہ یا رب ذوالجلال، میں نے تو اور بھی بہت گناہ کیے تھے، وہ میں نہیں یہاں دیکھ رہا۔ پہلے تو ڈر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، ابھی بڑے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دی جائے، تو پھر وہ خود ہی پکار اٹھے گا کہ یا رب ذوالجلال، میں نے بہت سے ایسے کام کیے جو ان کو میں ابھی نہیں دیکھ رہا، یعنی ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں دی جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے۔ تو راوی فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتیٰ بدت نواجذہ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن ہنستے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوں گی۔ یعنی عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ کبھی کبھی مطلب ایسی ضحک ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی آواز بھی ہو، لیکن کھل کھلا کے ہنسنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اخلاق کے خلاف ہے، تو حضور ایسے نہیں فرماتے تھے۔ بعض اس طرح کے مواقع پہ یعنی تبسم کی ایک ایسی کیفیت جس کو ضحک سے یعنی ہنسنے سے تعبیر کیا گیا، تو یہ ایک خاص موقع تھا کہ اس موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے تو وہ ڈر رہا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے پیچھے ہیں، لیکن جب حکم ہوگا کہ ہر گناہ کے بدلے نیکی دی جائے، تو پھر وہ خود ہی کہے گا کہ میں نے بہت سے ایسے کام کیے جو میں نہیں دیکھ رہا۔ تو حضور نے اس بات پہ اتنا تبسم فرمایا کہ جس کو صحابی نے یعنی ضحک کے ساتھ اس کو تعبیر کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس کو مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیا، اس کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اس کی نیکیاں اور گناہ جب تولے جائیں گے تو نیکیوں اور گناہوں کا پلڑا برابر ہوگا دونوں طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو ایسے کر، جا کسی سے ایک نیکی مانگ کے لے آ، تو تیری اس نیکی کی وجہ سے تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تجھے جنت بھیج دیا جائے گا۔ اب وہ چلے گا اور جا کے ڈھونڈے گا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اس کو ایک نیکی دے دے، تو وہ چلتے چلتے اپنے باپ کے پاس پہنچے گا اور کہے گا تو میرا باپ ہے، دنیا میں تیری شفقت کی مثال نہیں تھی، تو نے میرے لیے سب کچھ کیا، دن دیکھا نہ رات، خود بیمار تھا پھر بھی میرے لیے محنت کی، خود تکلیف میں تھا پھر بھی مجھے راحت پہنچائی، تو تیری شفقت اور مہربانی اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں، باپ کی شفقت کی مثال دنیا کے اندر۔ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا باپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی انسان کسی کے لیے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی حرص کے اگر مہربانی کرتا ہے تو وہ باپ ہوتا ہے۔ تو میرا باپ ہے، آج میں مشکل میں ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میری بخشش ہو جائے، اس کی وجہ سے میرے جنت کا جانا رکا ہوا ہے۔ تو باپ کہے گا کہ میں نے تجھے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ وہاں سے مایوس ہو کے ماں کے پاس چلا جائے گا کہ تو میری ماں ہے، تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا کہ جب میں نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، سردی گرمی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا، تو نے سب کچھ کیا میرے لیے، تو نے
بھوک برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، یعنی جس طرح کا وہ یعنی پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچے نے اگر پیشاب کر دیا ہے تو بستر گیلا ہو گیا ہے، سردی کا موسم ہے تو ماں خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہے بچے کو وہ سردی سے بچانے کے لیے خشک طرف وہ لٹا لیتی۔ تو نے میرے لیے کیا نہیں کیا دنیا میں، تو آج میں مشکل میں ہوں، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے دے دے۔ تو ماں کہے گی کہ میں نے تو ابھی خود اپنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن ہر انسان، المرء عام ہے، ہر انسان، عام یہ جتنے انسان ہیں وہ بھاگیں گے، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، یہ جو سب سے قریبی رشتے ہیں نا، بھائی کا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا اور اولاد کا، تو سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کی ایسی کیفیت ہوگی کہ دوسرے سے اس کو وہ بے نیاز کر دے گی، کسی دوسرے کی طرف وہ توجہ نہیں کر سکے گا، دوسرے کا کیا کرے گا، خود اپنی ہر ایک کو پڑی ہوگی۔ اور بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یود المجرم، مجرم تو یہاں تک چاہیں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش اس دن اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، اس دن کے عذاب کے بدلے اس کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، بے بنی اس کی اولاد کو، و صاحبتہ اس کی بیوی کو، و اخیہ اس کے بھائی کو، و فصیلتہ اس کے خاندان کے لوگوں کو، اللاتی تؤویہ دنیا میں جن کو وہ بچاتا تھا، ومن فی الارض جمیعا سب کچھ لے لیا جائے، ثم ینجیہ پھر اس کو نجات، یعنی اپنی نجات کے لیے وہ سب کو پیش کرنے کی یعنی جسارت اس وقت کرے گا، تو ماں باپ سے بھی وہ نا امید ہو جائے گا، پھر وہ پھر رہا ہوگا، دوست احباب کوئی بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا، وہ اس طرح پریشان پھر رہا ہوگا۔ تو ایک آدمی اس کو دیکھ کے کہے گا بھئی کیا بات ہے، تو بڑا پریشان ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ اگر مجھے مل جائے تو میں جنت جا سکتا ہوں، ایک نیکی میری کم ہے، بس ایک نیکی مل جائے۔ تو وہ کہے گا کہ تو وہ آدمی ہے کہ جس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور میں وہ بد نصیب ہوں جس کے پاس ہے ہی ایک نیکی بس، اور کچھ نہیں ہے، اور گناہ ہی گناہ ہے۔ تو چل تو لے جا، تیری تو بخشش ہو، ایک نیکی سے میری کیا بخشش ہونی ہے، تو چل تیرا کام بن جائے گا، تو لے جا۔ وہ مطلب ہے ان نون اجنبی، کوئی ناواقف ہوگا، کوئی واقف کار نہیں ہوگا، واقف کار جتنے ہیں ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، سب کی طرف سے اس کو جواب ہو چکا ہوگا۔ کوئی اجنبی آدمی جو اس کو رستے میں دیکھے گا پریشان پھرتے ہوئے تو وہ پوچھے گا، تو اس سے وہ کہے گا چل یہ تو نیکی لے جا، تیری تو بخشش ہو، میری ایک نیکی سے کہاں بخشش ہونی ہے۔ وہ نیکی لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ یا رب ذوالجلال مل گئی نیکی، اب فرمانا جاری فرما دیا جائے میرا جنت میں جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تجھے نیکی ملی کہاں سے، اس میدان معاشر میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، تجھے کس نے نیکی دی؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے لیکن حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ آدمی عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال، اور تو سب طرف سے جواب ہو گیا تھا، سارے ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار سب نے ہی جواب دے دیا تھا، بس ایک آدمی اجنبی کوئی واقع اس نے مجھے پریشان دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک ہی نیکی ہے میرے پاس، تو لے جا، تیرا کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی لا کے حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دے گا، اور کسی کی نیکی میں کمی نہیں کرے گا، یہ ہے عدل۔ اور فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا، جس طرح کہ فرمایا کسی کو 7 گنا
10 گنا 70 گنا 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر ایک بھی نیکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو اے محبوب ان سب پہ گواہ لائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن انبیاء کرام اپنی امتوں کے متعلق یہ فرمائیں گے کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی، ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، ان کو توحید کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، لیکن یہ لوگ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور یہ کفر پہ اور برائی پہ جمے رہے۔ تو اس وقت وہ کفار جو ہیں وہ انکار کر دیں گے کہ یا رب ذوالجلال، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے تبلیغ کی ہے اور ان تک میرا پیغام پہنچایا ہے؟ تو انبیاء کرام کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال، تیرے محبوب کی امت وہ ہماری گواہی دے گی کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ حضور کی امت آئے گی، حضور کی امت کو پیش کیا جائے گا، حضور کی امت گواہی دیں گی کہ یا رب ذوالجلال، یہ انبیاء کرام درست فرما رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور کفار نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کا پیغام قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے۔ تو اس وقت پھر وہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں یا رب ذوالجلال، میری امت درست کہہ رہی ہے، انبیاء کرام کے بارے میں انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ درست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسرے مقام پہ یوں ارشاد فرمایا، دوسرے سپارے کی دوسری آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے میرے محبوب کی امت، ہم نے تمہیں امت وسط، بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ یعنی دوسری امتوں پر انبیاء کرام کے حق میں گواہی دینے والے ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے گواہ ہوں، تمہاری گواہی کی صداقت میرے محبوب کے لب سے ارشاد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے، یعنی انبیاء کرام اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان پر، ہؤلاء سے مراد اگر انبیاء کرام ہو تو ان کی صداقت، اور ہؤلاء سے اگر حضور کی امت ہو تو یعنی جب انبیاء کرام کی گواہی حضور کی امت دے گی، اس پہ پھر وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ تو موجود نہیں، تو پھر حضور کی گواہی ہوگی کہ حضور فرمائیں گے کہ میری امت درست کہہ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن کافر چاہیں گے، خواہش کریں گے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کفار اور منافقین فجار وہ خواہش کریں گے کیا، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس وقت وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یعنی اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں مٹی کے اندر دبا دیا جائے اور مٹی کے ساتھ برابر کر دیا جائے، لیکن اس وقت کی ان کی خواہش وہ پوری نہیں ہوگی۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، دیگر مفسرین نے بھی نقل کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ قرآن پاک کی چند آیات ایسی ہیں کہ جن میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، کہ ایک جگہ کچھ اور فرمایا، دوسری جگہ کچھ اور ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی آیات ہیں؟ تو اس نے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے یہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک یہ ہے کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ اس وقت وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے، اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، وہ اپنے شرک کا انکار کریں گے، یعنی اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ تو مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا اس کا، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ قیامت کے دن مختلف احوال ہوں گے، کیونکہ وہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، تو اس میں ہر وقت ایک ہی کیفیت نہیں رہے گی۔ کسی وقت یہ ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ ان میں آپس میں کوئی نسبی یعنی کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اور دوسری آیت میں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ مختلف احوال ہوں گے۔ ایک حالت وہ ہوگی کہ اس میں ایسے ہوگی کہ جیسے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری کیفیت وہ ہوگی کہ جس میں وہ ایک دوسرے پہ یعنی ہر ایک جو ہے اپنا الزام دوسرے پہ دے گا کہ تیری وجہ سے گمراہ ہوئے، تو نے گمراہ کیا تو یہ مختلف احوال ہوں گے۔ مثلا سورہ الصافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے وہ یعنی مذاکرہ کریں گے، بات چیت ان کی آپس میں ہوگی۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے، ہمیں یعنی گمراہ کرتے تھے اور کہتے تھے اس رستے پہ چلو، یہ درست رستہ ہے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، آگے سے دوسرے جواب دیں گے کہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، ہم تمہیں زبردستی گمراہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ خود ہی تم سرکش تھے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی اس حالت میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ کبھی ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح الزام عائد کریں گے۔ مثلا 24ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 22واں سپارہ ہے سورہ سبا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، نہ اس پر جو اس سے پہلے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ تم ظالموں کو دیکھو، موقوفون عند ربہم، جب رب کی بارگاہ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، یرجع بعضهم الی بعض القول، اس وقت وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے۔ یقول الذین استضعفوا، دنیا میں جو کمزور لوگ تھے اس وقت وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان سے جو یعنی بڑے تھے، جو تکبر کرتے تھے، جو ان کے سرگنے تھے، سربراہ تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، اس وقت وہ متکبر اور جو ان کے سردار تھے وہ ان اپنے پیچھے لگنے والوں کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب ہدایت تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ خود ہی تم مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا،
تو اس وقت وہ کمزور جو ہیں وہ ان اپنے سرداروں سے کہیں گے بلکہ ہر وقت تم ہمیں یہی بات باور کرواتے تھے اور ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، تو تمہاری وجہ سے گمراہ ہو۔ تو یہ مختلف حالتیں ہوں گی جو قیامت کے دن ہوں گی، کبھی یعنی وہ آپس میں بالکل بات چیت ایسی کیفیت ہوگی کہ جو ہے گویا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور یہ کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال ان کو دگنا عذاب دے، ان کو زیادہ عذاب دے، انہوں نے گمراہ کیا۔ اور کسی وقت کیا کیفیت ہوگی، یعنی وہ اپنے شرک کا، کفر کا، اپنے گناہوں کا انکار کریں گے، اور کسی وقت وہ انکار نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، یعنی منہ، دنیا میں زبان اس کو بولنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پاؤں چلنے کے لیے ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، ناک سونگھنے کے لیے، اور زبان جو ہے یہ بولنے کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کا کام زبان کا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایک ایسا بھی وقت آئے گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگ جائے گی، زبان سے قوت گویائی سلب کر لی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر ان کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو اور پاؤں کو بولنے کی طاقت دے گا، قوت گویائی زبان سے سلب کر کے ہاتھوں پاؤں کو بولنے کی طاقت دے گا، اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ دنیا میں وہ کسب کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک کیفی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں سپارے میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمن سب اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف، اور ان کو روکا جائے گا، یعنی ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلد، یعنی جسم کے باقی اعضاء، وہ گواہی دیں گے بما كانوا يعملون، جو کچھ دنیا میں کرتے تھے۔ تو اب وہاں کیا سورہ یاسین میں فرمایا تھا کہ ہاتھ بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ یہاں فرمایا کان اور آنکھیں وہ گواہی دیں گی، وجلود، جلد سے مراد یہاں جسم کے باقی اعضاء۔ تو اس وقت زبان، یعنی زبان بھی بولے گی، ایک وہ کیفیت ہوگی کہ زبان بندی ہوگی، نختم علی افواہ، منہ پہ مہر لگ جائے گی، اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اور یہ دوسری حالت ہوگی جس میں زبان کو بھی بولنے کی طاقت ہوگی، لیکن خود اپنے خلاف، یعنی کان، آنکھ اور باقی اعضاء وہ گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اس وقت وہ اپنی جلد یعنی اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو اس وقت ان کے اعضاء کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی، وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ تمہارے اپنے ہی کان، آنکھیں اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔
وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے بہت سے کاموں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، دنیا میں تمہارا یہ خیال تھا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا نا، خیال کیا، جو تم نے وہاں سمجھا کہ تمہارا رب تمہاری بہت سی چیزوں کو جانتا نہیں ہے، اسی چیز نے تمہیں ہلاک کیا کہ رب کو کیا پتہ ہے، رب کیا جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی تمہارے گمان نے۔ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ رب جانتا ہے، لیکن جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عقیدہ تو ہوتا ہے لیکن بظاہر اس کے خلاف ہم کر رہے ہوں، کہ جب ہم یہ یقین ہر وقت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر غلط کام نہیں کر سکتے۔ غلط کام انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس عقیدے اور نظریے کو بھی۔ تو فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، ان کے اپنے ہی اعضاء کہیں گے کہ یہی تمہارا جو گمان تھا نا، یہ تو تمہارا خیال تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اسی نے تمہیں ہلاک کیا، پس تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ تو بہرحال قیامت کے دن یہ مختلف احوال ہوں گے، کسی حالت میں وہ ایک دوسرے کو گویا جانتے ہی نہیں ہوں گے، کسی حالت میں وہ ایک دوسرے سے تقاضا کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اسی طرح کسی وقت وہ کچھ چھپا نہیں سکیں گے، اور کسی وقت وہ کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ ایک کیفیت کا بیان ہے کہ جس وقت وہ کہیں گے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ اس دن کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے وہ خواہش کریں گے، وہ چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی لو تسوی بہم الارض، کہ ان کو یعنی زمین کے اندر دبا دیا جائے، اوپر سے مٹی برابر کر دی جائے، یا مٹی میں مل کے مٹی ہو، یعنی حساب کتاب نہ ہو اور ختم ہو جائے سارا معاملہ، وہی جو پہلی موت اسی پہ ختم ہو جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات وہ چھپا نہیں سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔